صحابی نے عرض کی کہ آپ سرکار کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں، ہمیں آقا کی زیارت ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سرکار کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض اللون مشربا بالحمرہ، فرمایا رسول اللہ گوری رنگت کے مالک تھے، لیکن ایسا گورا رنگ جو سرخی مائل تھا۔ نبی کریم سرخی مائل گوری رنگت کے مالک تھے۔ ادعج العینین، موٹی اور سیاہ آنکھیں تھیں۔ سہل خد ذا وفرہ، روشن اور چوڑے رخسار تھے۔ سبط شعر، سیدھے اور لمبے بال تھے، روشن اور چوڑے رخسار تھے۔ کأن عنقہ ابریق فضہ، اور نبی کریم کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی۔ وکأن عرقہ فی وجہ اللؤلؤ، اور جب سرکار کے پسینہ جب آقا کو آتا تھا تو پسینے کے جو قطرات تھے وہ چہرے پر موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے آقا کے چہرے پر موتی جڑے ہوئے ہیں۔ وَلَرِيحُ عَرْقِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، اور نبی کریم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، تو یہ زیادتی نہیں، یہ نا انصافی نہیں، وہ ہمارے جیسے کیسے؟ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی کریم کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے، ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی۔ بولو، ہمارے پسینے سے بدبو آتی۔ نبی کریم کا پسینہ معطر تھا، خوشبو آتی تھی، اور یقین کریں یہ سرکار کی سیرت میں شامل ہے کہ جب سرکار کو پسینہ آتا تھا نا تو صحابہ کرام وہ پسینہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے تھے، سبقت حاصل کرتے تھے، اور جن گلیوں سے گزر ہو جاتا تھا مہک جاتی تھی گلیاں خوشبو سے، خوشبو پھوٹتی تھی، پسینے سے الگ خوشبو پھوٹتی تھی، آقا کے وجود مبارک سے خوشبو آتی تھی، سرکار کے وجود سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ توجہ